جب میں نے اسلام قبول کیا نا اس کے بعد ایک ایسا غم، شاید میں یہ سمجھتا ہوں وہ غم اب میرے ساتھ میرے قبر تک جائے گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرا بھائی جائے مجھے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی بھی اس غم کو لے کر کے نہ مرے کہ جب اسلام قبول کیا، گھر سے الگ ہوا، والدین سے دور ہو گیا، کافی آزمائشیں گزاری، اور جب مجھے لاسٹ میں جب میرے ساتھ کینسر کا جب معاملہ ہوا تھا تو کسی طریقے سے ماں تک یہ خبر پہنچی، ماں چھپ چھپا کر کے آئی ملنے کے لیے، کئی ساری چیزیں ہوئی، اور الحمدللہ جیسی خدمت ہو سکی، کیونکہ اس وقت میں ایسی پوزیشن پہ نہیں تھا کہ نہ میں ماں کی خدمت کر سکوں، کیونکہ میں خود ایک معذور تھا اور مالی اعتبار سے بھی بہت کمزور تھا۔ ماں آئی، کئی دن رہی، متاثر ہوئی، جب وہ میرے ساتھ رہی اور کچھ دن گزارنے کے بعد وہ جاتے جاتے اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، بیٹا تم جیسے ابھی ہو نا ویسے ہی رہنا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو دعوت دے دوں، خیال آیا کہ میں بھی پیش کر دوں، کم از کم جو ہے وہ کر لے تو، لیکن خالی ذہن میں ایک سوال آیا، ابھی نہیں، ابھی اور متاثر کرتا ہوں، کل کر لوں گا، پرسوں دے دوں گا۔ یہی سوچ نے جو ہے نا مجھے خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا، اور والدہ نکل گئی، چلے گئے۔ 2 دن کے بعد میں اپنے گھر میں تذکرہ ایسے ہی کر رہا تھا کہ والدہ کو بات کرتے اتنی دیر میں رات میں میرے پاس خبر آئی کہ والدہ کا ہارٹ اسٹروک ہوا اور وہ ڈیتھ کر گئی۔ رونے لگا، گھر گیا کسی طریقے سے، لیکن وہاں میں نے یہی سوچ کے گیا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن والدہ کو آخری ٹائم تک دیکھ کے والدہ ایسی لیٹی ہوئی تھی، ان کے قدموں میں جا کر کے، لیکن آپ سمجھتے ہیں نا اس سمے میں رویا تو بہت تھا، لیکن میں چاہ کے بھی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں مغفرت نہیں کر سکا۔ پھر دل میں ایک چیز یاد آیا کہ کاش میں پہلے تھوڑی کوشش کر لیتا تو شاید آج میں ان کے حق میں دعا بھی کر سکتا۔ میں نہیں چاہتا کوئی اس بوجھ سے قبر میں جائے۔ عید گزرتے ہی آج جس طرح ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہے، آج عید گزرتے ہی جیسے ہی عبادتوں کا شوق ختم ہوتے جا رہا ہے، خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم وہ غم لے کے جائے۔ کاش ہمارے پاس چند مہلت ہوتی تو ہم تھوڑی کوشش کر لیتے، کاش تھوڑا سا وقت مل جاتا تو ہم عبادتیں کر لیتے، اپنے رب کو راضی کر لیتے۔ خدا را اپنی زندگی میں سنت، اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جو ہمارے قبر میں نجات کا ذریعہ بنے گی، ورنہ خسارے اور ہائی ہاتھ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری مسجدیں پھر ویران ہو گئی۔